السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عربی زبان میں اجزائے کلام یعنی پارٹ آف اسپیچ تین ہی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان اسباق کو نہیں پڑھا ہے، ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر کے ان اسباق کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر چینل کے پلے لسٹ میں جا کر کے ایزی گرامر کے عنوان سے ان اسباق کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے ہم فعل کو پڑھنا شروع کریں گے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے کتبہ، اس نے لکھا۔ جب ہم نے کتبہ بولا تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ لکھنے کا کام ہوا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک زمانہ ہے، وہ زمانہ گزرا ہوا ہے، یعنی ماضی، پاسٹ۔ ایسے ہی نصرہ، اس نے مدد کیا، جعل، اس نے بنایا، وغیرہ۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 مفعول، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے کتبت طالب الدرس، طالب علم نے سبق کو لکھا۔ اس مثال میں کتبہ فعل ہے، الطالب فاعل ہے اور الدرس مفعول ہے۔ عربی زبان میں فعل پہلے آتا ہے، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول۔ اردو زبان میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول اور اخیر میں آتا ہے فعل۔ فعل کی تقسیم 7 لحاظ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 زمانے کے لحاظ سے، نمبر 2 اثبات و نفی کے لحاظ سے، نمبر 3 فاعل کے لحاظ سے یعنی فاعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے، نمبر 4 مفعول کے لحاظ سے یعنی ضرورت مفعول کے لحاظ سے، نمبر 5 تعداد حروف اصلیہ و زوائد کے لحاظ سے، نمبر 6 حروف صحیح اور حروف علت کے لحاظ سے، نمبر 7 اعراب کے لحاظ سے۔ ان 7 میں سے آج ہم پہلی قسم پڑھیں گے، یعنی زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو بتائے۔ جیسے کتبہ، اس نے لکھا، نصرہ، اس نے مدد کیا، فتحہ، اس نے کھولا، ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا، ما نصرہ، اس نے مدد نہیں کیا، ما فتحہ، اس نے نہیں کھولا، وغیرہ۔ نمبر 2 فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یعنی موجودہ یا مستقبل میں یعنی آئندہ میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو بتائے۔ جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، لا یکتب، وہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا۔ ایسے ہی یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ یہ فعل مضارع ہے، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 زمانہ حال، نمبر 2 زمانہ مستقبل۔ نمبر 3 فعل امر و نہی۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کو کہا جائے۔ جیسے اکتب، آپ لکھیے، اقرا، آپ پڑھیے، اسمع، آپ سنیے، انظر، آپ دیکھیے، وغیرہ۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعہ مستقبل میں کسی کام سے روکا جائے۔ جیسے لا تکتب، آپ مت لکھیے، لا تسمع، آپ مت سنیے، لا تنظر، آپ مت دیکھیے، وغیرہ۔ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔